اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نجاسات میں سے خون کے بارے میں کن حیوانات کا خون نجس ہے اور کن کا نجس نہیں ہے، اور کس صورت میں خون نجس ہوتا ہے اور کس صورت میں اس سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے، چند اہم اور مبتلا بھی مسائل ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ انسان اور ہر حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے ان کا خون نجس ہے، یعنی انسان اور ہر خون جہندہ یعنی وہ حیوان جن کی رگ کو کاٹنے سے خون اچھل کر نکلتا ہے وہ خون جہندہ والے ہیں، ان کے خون نجس ہے۔ مثال کے طور پر مرغی ہے، گائے ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، اس طرح کے جو حیوانات ہیں چاہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، رگ کاٹنے سے خون اچھل کر نکلتا ہو ان کا خون نجس ہے۔ اور وہ حیوانات جو خون جہندہ نہیں رکھتا ہے، مثلا مچھر ہے، مکھی ہے، سام ہے، ان کے خون پاک ہے، یعنی جن کو کاٹنے سے خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے ان کے خون پاک ہے۔ اگر معمولی یعنی کم خون، معمولی خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ اگر لباس کو لگ جائے، ہاتھ کو لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد ضروری مقدار میں خون خارج ہو جانے کے بعد جو خون اندر رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، یعنی جانور کو جب اس کا گلا کاٹنے سے خون نکل جاتا ہے تو جو گلا کاٹتے وقت جو خون نکل جاتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اندر رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہے، یعنی گوشت کو جو خون گوشت کو لگتا ہے، گوشت کو کاٹنے کی وجہ سے، ہڈی کو توڑنے کی وجہ سے جو خون نکل جاتا ہے وہ پاک ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ لباس پر لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا گردن اونچائی پر رکھنے کی وجہ سے یا جانور سانس لینے کی وجہ سے جو خون نکلنا تھا وہ اندر لے جائے، وہ اندر چلا جائے تو اس صورت میں وہ خون نجس ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ وہ خون جو بعض اوقات دودھ میں نظر آتا ہے وہ نجس ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ایک قطرہ خون دودھ میں گر جانے سے دودھ بھی نجس ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنا والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو کر ختم ہو جائے، اس کو کوئی اثر نہ رہے تو اس صورت میں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات دان میں کچھ چیز لگانے سے یا لکڑی لگانے کی وجہ سے معمولی سا خون نکل آتا ہے جو صرف اس لکڑی پر ہوتا ہے، لعاب دہن میں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہے، دان کو دھونے کی، منہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مادہ و مواد جو زخم سے نکلتا ہے، بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لیکوڈ سا کوئی مواد نظر آتا ہے تو وہ آپ کے لیے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ خون ہے نہیں ہے، یہ خون ہے یا یہ پیپ ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی اور جگہ پر، آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑوں پر کوئی خون ہے، خون لگا ہے، لیکن آپ کے لیے معلوم نہیں ہے یہ خون کس کا ہے، آیا اپنا خون ہے، کسی حیوانات کا ہے تو وہ خون جہندہ والے حیوانات کا ہے یا خون جہندہ نہ رہنے والے حیوانات کا ہے، کس کا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ وہ خون جو مرغی کے انڈے کی زردی میں بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی پاک ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر کھانے سے اجتناب کرے، کھانے سے پرہیز کریں، لیکن وہ نجس نہیں ہے، ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس نہیں ہوتا ہے، کپڑے پر لگنے سے کپڑا نجس نہیں ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر وہ زردی میں وہ خون ہے اس کو نکال سکتے ہیں، یا خود زردی کو نکال دے تو سفیدی کو کھا سکتا ہے، یا زردی کے وہی جگہ پر جہاں پر خون ہے اس خون کو نکال دے تو باقی انڈے کو کھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔